اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب، درس چہارم، چوتھا سبق. اس درس کا عنوان ہے غزائے مسلمانہارا انبار نکنیم. مسلمانوں کی غزا کو انبار نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ نہ کریں. انبار نہ کنی یعنی ذخیرہ نہ کریں. یہ اصل میں قدیم زمانے کی بات ہے کہ جب ہر گھر کے اندر چکی ہوتی تھی اور چکی سے لوگ اپنے ہاتھوں سے آٹا بناتے تھے. گیہوں بازار سے لاتے تھے، آٹا گھر بناتے تھے، ہے نا. اور گھر میں تنور ہوتا تھا، اسی میں روٹی بنائی جاتی. خصوصاً یہ عرب وغیرہ میں ٹھیک ہے کہ گھر کے اندر تنور بھی ہوتا تھا، چکی بھی ہوتی تھی. بس گیہوں لانا ہوتا تھا باہر سے، گیہوں لا کر کے آٹا بنا کر کے تنور میں روٹی بنا لی جاتی تھی. لوگ اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے گیہوں خریدتے تھے. جس کو ایک ٹائم کا 2 وقت کا گیہوں خریدنا جس کے لیے ممکن ہوتا تھا، جس کی حیثیت اور استطاعت 1-2 وقت کی گیہوں خریدنے کی ہوتی تھی، وہ 1-2 ٹائم کا خریدتا تھا. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا تھا، جو 6 مہینے 1 سال کا گندم خرید سکتا تھا، وہ 6 مہینے 1 سال کے لیے گیہوں خرید لیتا تھا. ایک سال ایسا ہوا کہ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. ایک سال گیہوں کمیاب ہو گیا، گیہوں کم ہوا اسی وجہ سے. اب گیہوں کم ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی. یہ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی چیز کمیاب ہو جاتی ہے، کم ملتی ہے، تو اس کی قیمت کیا کرتے ہیں؟ جو موقع پرست افراد ہوتے ہیں وہ فوراً اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. بلکہ قیمتیں بڑھانے کے لیے تو باقاعدہ طور پر موجودہ زمانے میں ظرفیت سے زیادہ ذخیرہ کیا جاتا ہے. بڑے بڑے جو تاجر ہیں، سمجھ رہے ہیں، گیہوں کے، چاول کے، آلو کے، پیاز کے، یہ تمام چیزوں کے، سمجھ رہے ہیں، حکومت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں کہ جتنی ان کی ظرفیت ہے اس سے زیادہ خرید لیتے ہیں اور خرید کے اسٹاک کر دیتے ہیں، انبار کر دیتے ہیں، اور پھر بازار میں نہیں لاتے. ٹھیک، بازار میں یہ چھوٹے چھوٹے کسان جن کے پاس مختصر مقدار میں تھوڑی سی یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ لے کر کے آتے ہیں. تو تھوڑا بہت یہ بھی استفادہ کرتے ہیں. جب دیکھیں گے کہ بھائی کہیں سے کچھ آ ہی نہیں رہی ہے، پیاز نہیں آ رہی ہے، آلو نہیں آ رہا ہے، چاول نہیں آ رہا ہے، گیہوں نہیں آ رہا ہے، تو یہ بیچارے بھی ہونے پونے تھوڑا 2 پیسہ مہنگا بیچ کر کے یہ خوش ہو جاتے ہیں. اور ادھر وہ بڑے بڑے جو تاجر ہیں وہ منتظر رہتے ہیں کہ قیمت اور بڑھے، قیمت اور بڑھے، قیمت اور بڑھے. جب یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں تو بازار میں وہ بھی نہیں ملتا. جب نہیں ملتا تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ قیمت بڑھا کر کے پھر اپنے اسٹاک سے نکالتے ہیں، پھر 2 گنا قیمت میں بیچ کر کے خوب پیسہ کماتے ہیں. یہ طریقہ سمجھ. اب گیہوں کم ہو گیا تھا بازار میں، اس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی. جب قیمت بڑھ گئی تو اب جن کے پاس پیسہ تھا خریدنے کا وہ تو اپنا خرید کے کھا رہے تھے. جو بیچارے مفلس تھے، غریب تھے، فقیر تھے، جو نہیں خرید سکتے تھے، وہ بیچارے گرسنگی اور بھوکمری کے کگار پہ آ گئے. جن امام نے اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو بلایا اور اس سے سوال کیا کہ ہمارے گھر میں گیہوں ہے یا نہیں ہے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امام گیہوں خود نہیں خریدتے تھے، خادم اور نوکر کو خریدنے کا حکم دیتے تھے، وہ خرید کے لا کے رکھتا تھا. پوچھا گھر میں گیہوں ہے یا نہیں ہے. تو اتفاق سے جس سال ایسے حالات پیدا ہوئے اس سال امام کے خادم نے گیہوں ہر سال کی بنسبت زیادہ خریدا تھا.
ہر سال جتنا خریدتا تھا اس سے زیادہ خریدا تھا. تو اس کے دل میں ایک خوشی تھی کہ امام حالات سے آگاہ ہیں. جب میں بتاؤں گا ان کو کہ ماشاءاللہ اس سال ہمارے گھر میں اتنا گیہوں ہے کہ ایک سال آرام سے گزار سکتے ہیں، تو امام جو ہے میرے پیٹ ختم آئیں گے، تشویق کریں گے، شاباشی دیں گے کہ بہت اچھا کام کیا ہے تو نے. تو خادم کہتا ہے کہ امام نے بلایا، مجھ سے پوچھا گیہوں ہے کہ نہیں، تو میں نے بتایا کہ ایک سال سے زیادہ کا گیہوں ہے، ذخیرہ ہے اپنے پاس، کمی ہونے والی نہیں ہے. تو امام بجائیے کہ اس کی تعریف و تحسین کرتے، تشویق کرتے، امام نے حکم دیا کہ سارے گیہوں نکالو اور اس کو بازار میں لے جا کر کے جتنی قیمت میں خریدا ہے اتنی قیمت میں بیچو، پرانی والی قیمت پہ بیچو. اب یہ تو سکتے میں آ گیا، تعجب کرنے لگا کہ یہ کہ ابھی گیہوں مل نہیں رہا ہے، گیہوں کی مارا ماری چل رہی ہے، اور یہ گھر میں جو ذخیرہ ہے اس کو بازار میں لے جا کر کے کم قیمت پہ بیچنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب حکم امام تھا، لے کے گیا اور سارا گیہوں بیچ کر کے آیا، اور پھر آ کر کے امام کو گزارش دی، بتایا کہ آپ کے حکم کے مطابق سارا گیہوں ہم نے بیچ دیا ہے. امام نے فرمایا کہ اب ہمارے گھر پہ جو روٹی بنتی تھی گیہوں کے آٹے کی، اب اس کو گیہوں اور جو دونوں کے آٹے سے ملا کر کے بنائی جائے. اگر بازار میں ملے گا گیہوں جو تو روٹی کھائیں گے، اگر نہیں ملے گا تو جس طریقے سے دوسرے افراد محروم ہیں، بھوکے ہیں، ویسے ہی ہم بھی رہیں گے. اب یہ اخلاق و کردار، اس طریقے کی سوچ، اس طریقے کی فکر اس انسان کے اندر آ سکتی ہے بھائی کہ حیثیت اور استطاعت ہوتے ہوئے دوسروں کی غربت اور ناداری کا اتنا خیال کہ اپنے گھر کا کیا ہوا ذخیرہ جو ہے کم قیمت میں لے جا کر کے بازار میں بیچ دیں. اور لوگوں جیسے عام لوگوں کی زندگی ہے اور عام لوگ جن حالات سے دوچار ہیں، آپ بھی انہی کی طرح سے، انہی کے مثل مشکلوں والی، پریشانیوں والی زندگی گزارے. یہ ہادی اور رہبر دنیا کے اور دین کے ایسا یہ فرق ہے. دنیا والوں کو پتہ چل جائے ابھی یہ فلاں چیز کی کمی ہونے والی ہے، پیسے نکال کے خرید کر کے بھر دیں گے، ہے نا. جیسا کہ میں نے ابھی مثال دیا تھا، ابھی بتایا تھا کہ ابھی ایسا چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. ابھی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ قیمتیں بڑھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پیداوار کم ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں. ابھی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے میں سب سے بڑا ہاتھ یہ بڑے بڑے تاجروں کا ہے. یہ خرید کر کے اسٹاک کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ سرکار بھی شامل رہتی ہے، لہذا ان کو کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہوتا ہے. دونوں مل کر کے خوب مل بانٹ کے کھاتے ہیں، کماتے ہیں. خوب دنیا کے رہبروں کو اپنی فکر ہوتی ہے، دین کے رہبروں کو دوسرے کی فکر ہوتی ہے. چلیں تطبیق کرتے ہیں. غذائے مسلمان ہارا، مسلمانوں کی غذا. غذا سے مراد یہاں پر کھانے پینے کی اشیاء، سمجھ رہے ہیں؟ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں. غذا سے مراد یہ نہیں جو پکا ہوا کھانا ہے آپ کا، اس کو کون ہمبار کرتا ہے. غذائے مسلمان ہارا، مسلمانوں کے کھانے پینے کی اشیاء کو انبار نہ کنیں، ہمیں چاہیے کہ ذخیرہ نہ کریں. مسلمانوں کی کھانے پینے کی اشیاء کو ہمیں ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے. ان روزہ درہم خانہ، ان روزہ یعنی اس زمانے میں، ان دنوں، ان روزہ ان دنوں، درہم خانہ تمام گھروں میں ہم تنور بود، ہم تنور ہوتا تھا، ہم آسیہ اور چکی بھی ہوتی تھی. آسیہ یا چکی. ان دنوں جب تمام گھروں میں تنور بھی ہوتا تھا، چکی بھی ہوتی تھی. ہر کسی برائے تہیہ نان، ہر شخص روٹی آمادہ کرنے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے
مقداری گندم می خرید، کچھ گیہوں خریدتا تھا، و بخانے می برد اور گھر لے جاتا تھا، اہل خانے گندم را با آسیا آرد می کردن، گھر کے لوگ گیہوں کو چکی کے ذریعے سے آٹا کرتے تھے، ٹھیک، اہل خانے گھر کے لوگ گندم را گیہوں کو با آسیا چکی کے ذریعے آرد می کردن آٹا کرتے تھے، و با آن نان می پختن اور اس آٹے سے روٹی پکاتے تھے۔ کسانی کی توانائی بیشتری داشتند وہ لوگ کہ جن کی قدرت زیادہ تھی، جن کی حیثیت زیادہ تھی، بے انداز مصرف ایک سال کے خرچ کی مقدار میں، بے انداز مصرف ایک سال مصرف یعنی استعمال، ایک سال کے استعمال اور خرچ کی مقدار میں گندم می خریدن گیہوں خریدتے تھے، و در خانے نگہداری می کردند اور گھر میں اس کی حفاظت کرتے تھے، گھر میں اسے محفوظ کرتے تھے۔ یک سال گندم کمیاب شد، ایک سال گیہوں کمیاب ہو گیا، کمیاب یعنی کم ملنا، ٹھیک ہے نا، کم ہو گیا، بازار میں کم ملتا تھا۔ ایک سال گندم کمیاب شد، ایک سال گندم کی کمی ہو گئی، گندم مشکل سے مل رہا تھا، وقیمت آن بالا رفت اور کمیاب ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت اوپر چلی گئی، قیمت بڑھ گئی۔ مردم ترسیدند کہ مبادا گندم نایاب شود، لوگوں کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گندم نایاب ہو جائے، اصل ملے ہی نہ۔ کمیاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، نایاب کا مطلب بالکل ملتا ہی نہیں، نایاب ہو جائے۔ وَگُرُسْنَ بِمَانَنْد اور گیہوں نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کو بھوکے رہنا پڑے، بنا بر ان ہر کسی ہر چے گندم داشت، لہذا ہر شخص جس کے پاس جتنا گیہوں تھا برائے خود نگہ می داشت، وہ اپنے لیے بچا کے رکھ رہا تھا، وہ پنہان می کردہ اسے چھپا رہا تھا، ٹھیک۔ جب لوگوں کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار میں گیہوں بالکل ملے ہی نہ اور پھر بھوکا رہنا پڑے، لہذا جس کے پاس جس مقدار میں گیہوں تھا گھر میں اس کو محفوظ کر لیا اور چھپا کر کے رکھنے لگے۔ کسانی ہم کی گندم نہ داشتند، ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے پاس گیہوں نہیں تھا۔ کسانی ہم کھے وہ لوگ کہ جو گندم نہ داشتند، جن کے پاس گیہوں نہیں تھا، برائے مصرف ایک سال خود، ایک سال کے خرچ کے لیے، بقیمت گران مہنگی قیمت میں، بڑھی ہوئی قیمت میں، گندم میں خریدن وہ گیہوں خرید رہے تھے۔ جن کے پاس گیہوں نہیں تھا، پیسہ تھا، وہ ایک سال کے خرچ کے لیے بڑھی ہوئی قیمت کے ساتھ خرید رہے تھے۔ وہ ذخیرے می کردن اور ذخیرہ کر رہے تھے، انبار کر رہے تھے، ٹھیک، گھر میں اسٹاک کر رہے تھے، ذخیرہ یعنی اسٹاک۔ فقط مردم فقیر بودند کے بے اجبار، صرف فقیر اور محتاج لوگ تھے کہ جو مجبوراً گندم مصرفی خود راہ اپنے استعمال ہونے والے گیہوں کو روزانہ میں خریدن، ہر دن خرید رہے تھے۔ بڑے بڑے لوگ تو ایک سال کا خرید کے مطمئن، جو غریب فقیر تھے بیچارے وہ اپنے ہر دن کا گیہوں تھوڑی مقدار میں خریدتے تھے۔ وہ اگر گندم پیدا نمی کردن اور اگر اتفاق سے گیہوں ان کو نہیں ملتا تھا تو گرسنے می ماندن، بھوکے رہ جاتے تھے۔ خدمت گزار امام جعفر صادق علیہ السلام می گوید، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ملازم اور خدمت گزار کہتا ہے، امام کی از کمیابی گندم آگاہ شدے بود، امام کی جن کو
گیہوں کی کمی کی خبر ہو چکی تھی، گیہوں کے کمیاب ہونے کی اطلاع جن کو ہو چکی تھی، مرا صدا زد مجھے آواز دی، وازمن پرسید اور مجھ سے سوال کیا پوچھا، آیا امسال در خانے گندم داریم، کیا اس سال گھر کے اندر گیہوں ہے؟ من کے مقدار زیادی گندم خریدے بودم، اب یہ خدمت گزار کہتا ہے کہ میں نے کافی مقدار میں گیہوں خرید رکھا تھا، من کے مقدار زیادی میں نے زیادہ مقدار میں گندم خریدے بودم خرید رکھا تھا، گفتم میں نے امام سے کہا، بلے خیل زیاد گیہوں گھر میں بہت زیادہ ہے، بے اندازے مصرف چندین ماہ کئی مہینے کی ضرورت کے برابر ہے، کئی مہینے کے استعمال کے برابر ہے، کئی مہینے چل سکتے ہیں۔ من خوشحال بودم کہ در چنین سالی توانستے ام، اب یہ خدمت گزار کہتا ہے کہ میں تو بہت خوش تھا کہ اس طریقے کے سال میں نے مقدار زیادی گندم بخرم کہ میں نے زیادہ گیہوں خرید رکھا ہے، و خانوادہ امام صادق را از خطر گرسنگی نجات دہم، اور اس کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر والوں کو بھوک کے خطرے سے نجات دینے والا ہوں۔ منتظر بودم کہ میں منتظر تھا، سوچ رہا تھا کہ امام صادق مرا تشویق کنن، کہ امام صادق میری تشویق کریں گے، شاباشی دیں گے، سراہنا کریں گے۔ فکر می کردہ امام صادق بے من می گوید، میں سوچ رہا تھا کہ چھٹے امام مجھ سے کہیں گے کہ خوب بڑی اچھی بات ہے، گندم ہرا نگہدار، گیہوں کی حفاظت کرو، و اگر توانستی بعض ہم خریداری کو اس کو بچا کے رکھو، اور پھر بھی ممکن ہو خریدنا تو لاؤ خرید کر کے، بل برخلاف انتظار، لیکن جو کچھ میں سوچ رہا تھا، جن باتوں کا میں منتظر تھا، اس کے خلاف حضرت فرمود، میرے انتظار کے خلاف امام نے فرمایا، گندم ہارا بے میدان گندم فروشہ بے بر، یعنی کہ گیہوں بیچنے والوں کا جو میدان ہے وہاں لے کر کے جاؤ۔ قدیم زمانے میں بازاروں کا طریقہ یہ تھا کہ ہر چیز کے لیے ایک خاص جگہ معین اور مقرر ہوتی تھی، ٹھیک، ایک خاص منطقے میں، ایک خاص محدودے میں خاص چیزیں بیچی جاتی تھی، سمجھے، گیہوں ایک طرف، چاول ایک طرف، فرض کر لیں جانور ایک طرف، سبزیاں ایک طرف، تو اسے گیہوں بیچنے کا ایک میدان تھا جہاں گیہوں بیچا جاتا تھا، گیہوں بیچنے والے جہاں پہ اجتماع کرتے تھے۔ گندمہارا بے میدان گندم فروشہ بے بر، امام نے فرمایا گیہوں کو گندم بیچنے والے میدان میں لے کر کے جاؤ، و در اختیار مردم بے گزار و بے فروش، اسے لوگوں کے اختیار میں پیش کرو اور بیچو، لوگوں کے اختیار میں یعنی لوگوں کے سامنے لے جاؤ، لوگوں کی نظر پڑے گی، جن کو ضرورت ہوگی وہ لیں گے۔ من خیل تعجب کرتم، خدمت گزار کہتا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے بڑا تعجب ہوا، وبا ناراحتی گفتم، اور میں رنجیدہ بھی تھا، ناراحتی کے ساتھ رنجیدگی کے ساتھ میں نے کہا، گندمہارا بے فروشم، جو گیہوں گھر کے اندر ہم نے ذخیرہ کر رکھا ہے اس کو بیچ دیں ایسے حالات میں جب گیہوں مل ہی نہیں رہے، در اختیار مردم بے گزارم، لوگوں کے اختیار میں گیہوں رکھوں، لوگوں کے سامنے لے جاؤں، گندم در مدینے نایابس، مدینے میں گیہوں نہیں مل رہا ہے، اگر انہارا بے فروشم، اگر میں اسے بیچ دوں تو دیگر نمی توانیم گندم پیدا کنیم، تو پھر ہمیں گیہوں ملنے والا نہیں ہے، الوقت گرسنے میمانی، پھر اس وقت ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، ابھی یہ گیہوں ہے یہ گھر میں رہے گا تو روٹی بنے گی، اگر اس کو ہم نے بیچ دیا تو پھر ہمیں خود گیہوں نہیں ملے گا، کیونکہ مدینے میں گیہوں ہے ہی نہیں ہے، جب گیہوں نہیں ملے گا تو کیا ہوگا نتیجہ، بھوکے رہنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں وہ کہہ رہا ہے
خدمت گزار کہہ رہا ہے امام سے، بلے امام صادق علیہ السلام دوبارے با آہنگ محکم تری فرمود، لیکن امام نے دوسری بار لہن کو اور کڑک کیا، لہجہ اور سخت کیا، اور مضبوط لہجے میں خدمت گزار سے کہا، ہم ان کے گفتم وہی کرو جو میں نے کہا، ہم ان کے گفتم جیسا کہ میں نے کہا ہے، ہر سے زودتر ہمیں گندمارا در اختیار مردم بے گزار، جتنی جلدی ہو سکے یہ گیہوں لے جاؤ، لوگوں کے سامنے رکھو۔ گندمہارا بے میدان گندم فروشہ بردم، اب خدمت گزار کہتا ہے کہ میں گیہوں لے کر کے گیہوں بیچنے والے میدان میں پہنچا، وہ بے قیمت ارزان بے مردم فروختم، اور کم قیمت میں، قیمت ارزان یعنی کم قیمت میں لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا، لوگوں کو بیچ دیا۔ وقتی کے بے خانے برگشتم، جس وقت گھر واپس آیا، نتیجے را بے امام گزارش دادم، نتیجے کی امام کو گزارش تھی، بتایا کہ لے گیا گیہوں لے جانے کے بعد میں نے اس قیمت میں بیچا۔ امام بسیار خوشنود شد، گزارش سننے کے بعد امام بہت زیادہ خوش ہوئے، راضی ہوئے۔ وہ فرمود اور فرمایا، از امروز نانے خانے مرا، آج سے میرے گھر کی روٹی نیمی گندم، آدھا گیہوں کا آٹا، و نیمی جو، اور آدھا جو کا آٹا ہوگا۔ آج سے جو روٹی بنے گی وہ آدھے گیہوں اور آدھے جو کے آٹے سے۔ روزانہ از بازار بخر، اور وہ بھی جا کر کے روزانہ بازار سے خریدو۔ اگر گندم و جو در بازار نہ بود، اگر بازار میں گیہوں اور جو نہ ملے، ہاں بود، اگر بازار میں گیہوں اور جو ملتا ہے تو نان تہیے میں کنیم، تو نان پکائیں گے۔ و اگر نہ بود، اور اگر بازار میں نہیں ہوگا، مثل مردم فقیری کی نمی توانن گندم تہیے کنن، تو ان فقیروں کے، ان فقیر لوگوں کی طرح کہ جو گیہوں آمادہ نہیں کر سکتے، رفتار میں کنیم، ہم بھی انہی کی طرح رہیں گے۔ در چنین سالی، اس طریقے کے سال میں، اس طریقے کے مشکل حالات میں، اب جو اس طریقے کا سال سامنے آیا ہے، ما نباید، ہمیں نہیں چاہیے کہ غذائے مسلمان ہرا در خانے انبار کنی، کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے گھروں میں اسٹاک کر کے رکھیں۔ من می توانم تا آخر سال برائے مصرف خانوادے خود نان تہیے کنم، کہنے کہ میں سال کے آخر تک اپنی فیملی کے لیے روٹی کا بندوبست کر سکتا ہوں، روٹی کا انتظام کر سکتا ہوں۔ بولے انکار نہ می کنم، لیکن نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک سال کی خرچے کے لیے اپنی فیملی والوں کے انتظام نہیں کر سکتا، روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ میں ابھی چاہوں تو ایک سال کی روٹی کا انتظام کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا۔ پھر کیا فرق رہ جائے گا لوگوں میں اور مجھ میں، جو دوسرے ثروت مند مالدار ہیں، جو ایک ایک سال کا گیہوں خرید کے رکھ رہے ہیں، میں بھی خرید کے رکھ لوں تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا۔ من می توانم تا آخر سال، میرے لیے ممکن ہے کہ سال کے آخر تک برائے مصرف خانوادے خود، اپنی فیملی کے خرچ کے لیے، استعمال کے لیے، نان تہیے کنم، روٹی کا بندوبست کروں۔ ولی انکار نہیں کنم، لیکن یہ کام نہیں کروں گا۔ وازحالا نان خانم را، روز بے روز تہیے میں کنم۔ ازحالا، اب سے، اس وقت سے اپنے گھر کی روٹی کیا ہے، روز بروز، ہر دن کے مطابق، ہر دن کے حساب سے تیار کی جائے گی، آمادہ کی جائے گی۔
یعنی اب سے ہر روز کا ہر روز، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سبزی انسان ہر دن کی ہر دن خریدتا ہے، ویسے ہی اب روٹی ہر دن کی ہر دن تیار کی جائے گی. با این کار ہم بیاری توحید دستان میں شتابم. امام فرما رہے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے ہم غریبوں اور فقیروں کی مدد کریں گے. ودر ادارے زندگی از فرمان خدا اطاعت میکنیم. دوسرے زندگی گزارنے میں فرمان الہی کی اطاعت بھی ہوگی. اس عمل کا دو نتیجہ ہے، دو اثر ہے. ٹھیک، ہمارے اس عمل سے کہ جب ہم ہر روز روٹی خریدیں گے، ذخیرہ نہیں کریں گے ہم حیثیت ہوتے ہوئے بھی، تو اس سے دو چیزیں سامنے آئیں گی. ایک تو یہ کہ غریبوں کی فقیروں کی مدد ہو جائے گی، انہی کے جیسا ہمارا بھی حال ہوگا. دوسرے یہ کہ فرمان الہی، دستور الہی کی اطاعت ہوگی. اللہ نے کہا ہے کہ اس طریقے کے حالات میں سوء استفادہ نہ کرو، بلکہ لوگوں کے ساتھ رہو، لوگوں کا تعاون اور لوگوں کی مدد کرو. ٹھیک نہیں؟ بائین کار اس عمل کے ذریعے سے، اس کام کے ذریعے سے ہم بیاری توحید دستان میں شتابم. توحید دستان یعنی فقیروں کی مدد کے لیے قدم اٹھاؤں گا، آگے بڑھوں گا. وہم در ادارے زندگی، اور زندگی گزارنے میں از فرمان خدا اطاعت میں کنم، فرمان الہی کی اطاعت کروں گا. داستان راستان جلد دوم، داستان نمبر 82. یہ کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اور اس کتاب کو ترتیب دی ہے شہید مرتضی مطہری نے. داستان راستان مختلف زبانوں میں ملتی ہے، ہماری اردو زبان میں بھی یہ کتاب ہے. اور خود شہید نے اس داستان کو نقل کیا ہے بہار الانوار سے.